آج ہم بنائیں گے چکن فرائیڈ رائس، بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی۔ اتنی لاجواب ریسپی ہے کہ جب آپ اسے سیکھیں گے تو اس کے بعد آپ ریسٹورنٹ پہ نہیں جائیں گے، آپ اسے بنائیں گے گھر پہ۔ تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ماریہ انصاری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریہ انصاری فوڈ سیکرٹس۔ تو یہ لیں جی، سب سے پہلے ہم نے گیس پہ رکھی ہے کڑھائی، اس میں ہم ڈالیں گے 2 سے 4 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل، اور سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے 4 انڈے لے کے نمک اور کالی مرچ ڈال کے، ٹھیک ہے، آپ نے انڈوں کو فرائی کر لینا ہے اچھی طرح سے۔ کڑھائی میں آپ نے انڈوں کو فرائی کرنا ہے، اور اب یہاں پہ اس میں ہم ڈال دیں گے 2 سے 3 چٹکی ہلدی کا پاؤڈر۔ یہ آپشنل ہے، اگر آپ کا دل کرتا ہے تو ایڈ کر لیں، ادروائز آپ رہنے دیں۔ چلیں جی، اب یہاں پہ جو انڈے ہیں وہ اچھی طرح سے ہم نے فرائی کر لیے ہیں۔ اب اس آملیٹ کو ہم نے کڑھائی سے نکال لینا ہے۔ یہ دیکھیں، ہلدی ڈالنے سے نا کلر بڑا اچھا ہو جاتا ہے جو ہم انڈے فرائی کرتے ہیں اس کا۔ یہ دیکھیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب سیم کڑھائی کے اندر ہم نے ڈالنا ہے کوکنگ آئل، اتنا کہ جو ہمارے ½ kg رائس کے لیے کافی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ میرے پاس تقریباً 800 گرام ہے چکن، ٹھیک ہے، بون لیس، جس کو آپ نے کیوبس میں کٹنگ کرنی ہے، اور پھر آپ نے اس کو آئل میں اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے۔ پھر آپ نے اس میں ڈالنا ہے 1 ٹیبل اسپون نمک اور 1 ٹی اسپون بھر کے کالی مرچ کا پاؤڈر، اور 1/4 چمچ اس میں ہم ڈالیں گے ریڈ چلی فلیکس۔ اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے، آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے، یہ دیکھیں اس طرح سے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اچھا، یہ آپ نے لہسن، جب آئل کو آپ نے ڈالنا ہے کڑھائی میں انڈے فرائی کرنے کے بعد، پھر آپ نے لہسن کو ڈالنا ہے، لہسن کو گولڈن کر کے پھر آپ نے اس میں چکن ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا، اس لیے میں نے بعد میں ایڈ کیا ہے۔ تو وہ لہسن بھی میں نے 4 سے 5 کلیاں چاپ کیا اور ڈال دیا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اچھی طرح سے جو چکن ہے وہ گل گئے، فرائی کر لیا ہے۔ اب آپ نے اس میں ڈالنی ہے ½ کپ کٹی ہوئی گاجر، اس طرح سے۔ گاجر تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے، اس لیے آپ نے اس کو پہلے ایڈ کر لینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں جی، اس میں میں نے اگین تھوڑا سا ڈال دیا ہے ہلدی کا پاؤڈر، اس سے چکن کا کلر بہت اچھا ہو جائے گا۔ ہائی فلیم کے اوپر آپ نے اچھی طرح سے چکن کو بھوننا ہے، اور آپ نے ڈھکن لگا کے جب اس کو 7-8 منٹ کے لیے پکانا ہے تو یہ گل جائے گا۔ اب یہ 2 عدد شملہ مرچ تھی چاپ کر کے، وہ آپ نے اس میں شامل کر دینی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ 1 کپ ہمارے پاس ہے بند گوبھی کا، ٹھیک ہے۔ شملہ مرچ، بند گوبھی، یہ بھی آپ نے اس میں مکس کرنی ہے اچھی طرح سے۔ ہائی فلیم کے اوپر آپ نے اس کو 1 منٹ کے لیے بھون لینا ہے۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے 4 سے 5 ٹیبل اسپون سویا سوس، اور 4 سے 5 ٹیبل اسپون وائٹ ونیگر، سرکہ۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم ڈالیں گے ریڈ چلی سوس، ٹھیک ہے، 4 سے 5 ٹیبل اسپون۔ اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ یہ دیکھیں جی، کیا خوبصورت کلر ہے اور کیا مزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب اس میں ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے 1 ٹیبل اسپون چینی۔ چینی چائنیز فوڈ کے اندر ڈلتی ہے، اس سے جو ٹیسٹ ہے وہ کافی انہینس ہو جاتا ہے، کھانے میں مٹھاس نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ چیک کریں، یہاں پہ جو ہمارا فرائیڈ چکن ہے وہ اچھی طرح سے ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم نے جو چاول بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ½ kg بوائلڈ رائس ہیں جن کو بھی میں نے بوائل کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ چیک کریں، اور اتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے نا، اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ چلیں جی، اب یہاں پہ مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں، یہ لیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو انڈے ہم نے آملیٹ بنا کے رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، 4 انڈوں کا۔ اچھی طرح سے مکس کریں گے، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی شاندار۔ یہ دیکھیں جی، آپ دیکھیں کہ یہ اتنے مزے کے ہیں نا، اتنے ٹیسٹی، کہ اس کی لک آپ کو بتا رہی ہوگی کہ یہ کتنے مزیدار بنے ہوں گے۔ یہاں پہ اور اس میں کوئی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ اس کے اسپائسز، اس کے مسالے بالکل پرفیکٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، اب اس کو ہم کرتے ہیں ڈش آؤٹ۔ یہ دیکھیں، بہت ہی خوبصورت کلر اور بہت ہی ٹیسٹی۔ تو جناب اس طرح سے آپ کے جو چائنیز چکن فرائیڈ رائس ہیں وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں۔ آپ نے اس کو ایسے ہی بنانا ہے، اور اس ریسپی کو پھر آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ آپ کو کیسی لگی۔ تو ویڈیو کو لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ تھینک یو سو مچ۔